پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ عزیز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام عید الاضحیٰ انہی دونوں بزرگوں کی مثالی یادگار ہے۔ جب جب اسلام کی خاطر جانثاری اور بے مثال و فداکاری کا چرچا ہوگا، صبر و استقامت اور طاغوتی قوتوں سے لوہا لینے کی داستان مرقوم ہوگی، اللہ کی سرزمین پر متمرد و سرکش اقوام کو راستے کی دعوت دینے کی بات ہوگی، ابتلا و آزمائش کے حصار میں رہ کر بھی جادہ حق پر مستقیم رہنے کی وکالت ہوگی، تو حضرت ابراہیم اور ان کے وارث حقیقی و نسبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مثالی کردار ہمیشہ انسانی ضمیر پر دستک دیتا نظر آئے گا۔ آخر تاریخ کے دریچوں سے ذرا دیکھیے تو صحیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہاں کس عقیدے اور مذہب کی حکمرانی ہے۔ باپ جیسا مربی و مشیر جو اپنی جگر گوشے کی دینی و فکری آبیاری میں سب سے زیادہ مددگار بن سکتا ہے، ایک ماہر سنگ تراش اور بت فروش تاجر ہے، بلکہ وہ بت پرستی کا پرچارک بھی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہی گھر میں نظریاتی تصادم سے دوچار ہونا پڑا، لیکن قربان جائیے اس دانا و درویش خدا مست قلندر پر کہ اس کے پائے سباد میں ذرا بھی ذلت در آئی ہو۔ قرآن مقدس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی صدائے حق کے اس اظہار کو اپنے دلچسپ پیرائی میں یوں بیان کیا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کچھ نہ سنے اور کچھ نہ دیکھے اور تمہارے کچھ کام نہ آ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آداب فرزندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت ادب و احترام سے اپنے والد کو دعوت حق کی فہمائش کی، مگر انہوں نے بجائے کان دھرنے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خلاف بگل بجا دیا۔ قرآن نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا، باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ اے ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو پتھروں سے سنگسار کروں گا، پس تو باز آ جا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ چنانچہ یہی وہ نازک ترین مرحلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیتے جی محض رضائے الہی کی خاطر اپنوں ہی سے کٹ کر رہ گئے۔ اسی پر بس نہیں، آگے کے امتحانات مزید دشوار ثابت ہوئے۔ وقت کے فرعونوں سے سابقہ پڑا تو آتش نمرود میں ڈالے گئے، مگر نصرت خداوندی نے حفاظت فرمائی اور منکرین خدا معجزہ ابراہیم سے مبہوت ہو کر رہ گئے۔ بعد ازاں آپ صدائے حق بلند کرتے رہے، کفر شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید و معرفت کے چراغ روشن کرتے رہے، تاکہ حیات عزیز کی 80 بہاریں بیت گئی۔ اب کرشمہ خداوندی دیکھیے کہ بڑھاپے کی اس عمر میں بالآخر خوشخبری ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش سے امیدوں کی بہاریں لوٹ آئی کہ آخر ظاہری اسباب میں ان کے ماں سوا کوئی سہارا بھی تو نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگی۔ فرزند ارجمند ذرا جوان ہوئے تو امر الہی متوجہ ہوا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہماری چوکٹ پر قربان کر دو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ اس عمر کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تو دیکھ اس بارے میں کیا سمجھتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بتائیے کہ اللہ نے بالکل آخری زندگی میں ایک بیٹا دیا جو بڑھاپے کی لاٹھی بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے بڑی توقعات وابستہ کی ہوگی کہ یہ میرا سچا جانشین ثابت ہوگا،
لیکن پھر آزمائش شروع ہو گئی۔ تاہم آپ کی شان پیغمبری دیکھیے کہ امر الہی کو بجا لانے کی خاطر آمادہ عمل ہو گئے اور اپنا یہ خواب سچا کر دکھایا، جسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پیش کیا ہے: جب ان دونوں نے تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ بلا شبہ ہم اس طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کا فدیہ بنایا اور اس رسم کو پچھلے لوگوں میں باقی رکھا۔ یہ قربانی کے نقطۂ آغاز کی ایک اجمالی داستان ہے جسے اللہ رب العزت نے زندہ جاوید بنا دیا ہے، اور نہ صرف دائمی شعار بنایا بلکہ اس یادگار کے منانے پر، جو کہ دراصل امتثال حکم خدا بندی ہے، اجر جزیل سے نوازے جانے کی مسرت بھی سنائی ہے۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر دریافت کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے عوض تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر روئے کے بدلے بھی ایک ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ یہ ہے وہ قربانی جس کے دامن میں اللہ جل شانہ کے دو حقیقی نمائندوں کی داستان محبت کا راز ہے۔ اس داستان محبت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام کی خاطر تن من دھن کی بازی ہی ایک کامل مومن کا شیوائے حیات ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ جان و مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ نفس کی خواہشات کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا مقصد محض جانوروں کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ اپنی جبین نیاز کو اس کی چوکھٹ پر ڈال دینا ہے۔ چنانچہ قربانی کا مقصد قرآن مقدس کی زبانی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، وہاں تو تمہارے تقوی کی اہمیت ہے۔ لہٰذا اس بے مثال تاریخی واقعے کے پس منظر میں ہمیں احتساب نفس سے گریزاں نہ ہو کر اس کے اسرار و حکم کا استحضار رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔